فتنہ خلق قرآن، یہ امام بخاری کے دور کا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے کا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے، امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، ان کے دور کا یہ فتنہ تھا۔ عباسی خلفاء وہ جو ہے نا کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اکیلے وہ استقامت کے پہاڑ جو کہتے تھے نہیں جناب قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ سارے مولوی ایک طرف، ساری رعایا، ساری عوام اور سارے حکمران ایک طرف ڈٹے ہوئے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ انہوں نے سزائیں دیں کہ اپنا موقف چینج کرو، سزائیں دی، اور سزائیں بھی آپ سنیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جلاد کہتا ہے کہ میں نے 32 کوڑے ان کی ننگی پشت پہ مارے، اور جو کوڑا میں مارتا تھا اتنی جرت کے ساتھ مارتا تھا کہ اگر وہ میرا کوڑا کسی دلیر اور صحت مند ہاتھی کی پشت پہ لگ جاتا وہ تلملا کے گر جاتا۔ اب یہ استقامت کا پہاڑ کوڑے کھا رہا ہے، لیکن موقف نہیں بدلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور سنت کے مطابق ان کی بات تھی نہیں، بس ایک ہی بات کہتے ہیں، آتونی من کتاب اللہ و سنت نبی ہی حتی قولا بہی، بھئی اللہ کی کتاب سے کوئی چیز لے آؤ، نبی پاک کی سنت سے لے آؤ، حتی قولا بہی، پھر تو قائل کر سکتے ہو، پھر تو میں بات مان لوں گا، وگرنہ اس جسم سے جان آفری کے سپرد ہو سکتی ہے، مگر تمہاری غلط بات کا میں قائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، مار کھا کے جیل کی سلاخوں میں چلے گئے۔ وہاں گئے تو ایک ڈاکو ملا، ابو الحسن نامی ڈاکو۔ اس نے دیکھا وقت کے امام اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ یہ علماء کی ایک تاریخ ہے، بلکہ انبیاء کی تاریخ ہے۔ یوسف علیہ السلام کیوں جیل میں گئے تھے؟ اللہ اکبر۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء کی۔ ثم الامثل فالامثل اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات، آزمائشیں، ساری زندگی آزمائشیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا امام صاحب آپ جیل میں ہمارے جیسے تو آئیں، ہم چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ہم تو جیلوں میں آئیں، آپ کیسے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنا موقف سنایا تو وہ ابو الحسن پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ امام صاحب ہم دیکھ لو جھوٹے ہوتے ہیں، چوری کرتے ہیں نہیں مانتے، مارے کھا لیتے ہیں، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے فاقے کاٹ لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے موقف سے ہٹے نہیں۔ دیکھنا اگر آپ اس پہ مطمئن ہو تو پھر آپ کے پایہ ثبوت میں تزلزل نہ آ جائے، آپ ڈگمگا نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ہم جھوٹے ہو کر ہم مضبوط رہتے ہیں اپنے موقف پر، اور آپ سچے ہو کر کہیں ڈگمگا نہ جانا۔ اس نے حوصلہ باندھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے رہائی بھی ملی، اور پھر رات کی تنہائیوں میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری کے استاد، وہ رات کی تنہائیوں میں رو رو کر گڑ گڑا کے دعائیں کرتے، رحم اللہ عمران، یا اللہ اس بندے پہ رحم فرما دے، اللہ اس بندے پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا جس نے مجھے جیل کی تنہائیوں میں میرے حوصلے کو باندھا۔ اللہ اکبر۔ یہ دعاؤں کی برکت تھی کہ ایک دن نا وہ ان کا بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے، ابا جان وہ کون خوش نصیب بندہ ہے کہ جو آپ کی رات کی تنہائیوں میں دعاؤں کا مستحق، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابو الحسن چور ہے، ڈاکو ہے، زمانے کا ڈاکو۔ اللہ اکبر۔ وہی ڈاکو آیا امام صاحب کے پاس، دل کی کایا پلٹ گئی، ان نیک لوگوں سے دعائیں لیا کرو۔ دل کی کایا پلٹ گئی، اس کی کھیتی بدل گئی اور انقلاب آ گیا،
ادھر دعائیں ہو رہی ہیں ایک ولی اللہ بندے کی، تو آ گیا، آ کر معافی مانگتا ہے چوری سے، ڈاکے سے، اور عہد کرتا ہے کہ میں نے توبہ کی آج کے بعد۔ پھر وہی ابو الہیثم ایک بہت بڑا ولی اللہ شخص ہو کر اس دنیا سے گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فتنے کے دور میں دیکھو ائمہ، اللہ اکبر، جب قید و بند میں تھے نا، نظر بند تھے، نظر بند، تو بکی ابن مخلد آیا اندلس سے، 2.25 مہینے کا سفر کر کے، پہاڑیوں کا، صحراؤں کا، دریاؤں کا سفر کر کے، ندیوں کو، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے، صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے، تو آ کر پوچھا امام احمد بن حنبل کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں چپ کرو، ان کا نام نہ لو، نام لوگے تو تم بھی بھنس جاؤ گے۔ خیر وہ بیچارہ اتنی دور سے آیا تھا، تو اس نے سراغ لگا لیا کہ فلاں گھر میں نظر بند ہے۔ جا کر دوپہر کے وقت جب دیکھا کہ گلیوں میں کوئی نہیں ہے، دستک دی، اندر سے آواز، کون؟ جی میں بکی ابن مخلد۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں جی مغرب اقصی اندلس سے آیا ہوں۔ اللہ، بھئی کیسے آئے ہو؟ جی میں آپ سے حدیثیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کہتے ہیں جلدی جلدی ادھر ادھر ہو جاؤ، اگر کسی نے آپ کو یہاں کھڑے دیکھ لیا تو آپ پردیسی آدمی ہیں، آپ پر کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ کہتے ہیں جی حضرت جی بہت دور سے آیا ہوں، تو آپ مہربانی فرمائیے۔ فرمایا بھی اللہ حالات صحیح کرے گا، انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا حدیثیں، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جن کو علم کیا شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں امام صاحب میں ایک نا گدائی کشکول لے لیتا ہوں، گدائی کشکول، مانگنے والا ٹوپا، گدائی کشکول لے لیتا ہوں، پھٹا پرانا میں کپڑے پہن لوں گا، ڈنگوری ہاتھ میں پکڑ لوں گا۔ اللہ کی قسم مانگنے کے لیے نہیں آیا میں یہاں مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں وہ حالت اپنا لوں گا، اور آپ کے دروازے پہ جب دستک دوں، آپ اندر سے مجھے نبی پاک کی 2 حدیثیں، 2 فرمان سنا دیا کرو، میرے آنے کا جو نا قیمت پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے حدیثوں کو اس طرح سنائے۔ ارے طالب علموں، ارے طالبات، آج تو تمہارے لیے پنکھے بھی ہیں، آج تو روشنیاں بھی ہیں، آج تو قسم و قسم کے کھانے بھی ہیں، آج تو سہولیات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو گورنمنٹ کے اداروں میں ہے وہ ہمارے اداروں میں نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی آپ خوش نصیب ہو، پھر بھی خوش نصیب ہو۔ میرے ایک استاد ہیں، میں ان سے حدیث پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت کوئی سہولت نہیں ہوتی تھی، پنکھے نہیں ہوتے تھے۔ استاد جی رات کو مطالعہ کیسے کرتے تھے؟ ہم تو 10:30 بجے تک، آپ کیسے مطالعہ کرتے؟ بیٹا چاند کی روشنی میں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ استاد جی چاند تو 14ویں کے بعد چمکنا شروع ہوتا ہے سارا چاند، کیسے؟ تو بیٹا دیے ہوتے تھے، وہ بھی تیل ختم ہو جاتا تھا، بجھ جاتا تھا، تو بس۔ استاد جی مچھر نہیں کاٹتا تھا، گرمی نہیں ہوتی تھی، بیٹا سب کچھ تھا لیکن برداشت تھی۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے لیے برداشت، تم بھی برداشت کرو۔ ابو ہریرہ کا والی برداشت کرو، جو کہتے ہیں انصاری اپنے باغوں میں چلے جاتے، مہاجرین جو ہیں وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے گزارا کر لیتے، میں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات رہتا تھا، اور اپنا پیٹ جو ہے آپ سے حدیثیں سن سن کر روحانی غذا سے بھرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ برداشت ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ کام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتنے کے دور میں کیا ہے، اور اس وقت بڑے فتنے تھے، فتنہ خلق قرآن ہے۔ ائمہ کی آپ حیات پڑھا کریں، سوان حیات، آپ کو بڑا سبق ملے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک ہی مسئلہ تھا نا، ایک مسئلہ کہ امام صاحب کیا ہے، آپ اتنا نہیں کہہ سکتے طلاق المکرہ جائز، اتنا نہیں کہہ سکتے آپ کہ کسی کو گن پوائنٹ پر کہا جائے طلاق دے تو اس کی طلاق ہو جاتی، کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ طلاق المکرہ لیس بجائز، جس کو مجبور کر کے گن پوائنٹ پر طلاق دلوائی جائے وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی بات تھی، گدھے پہ بٹھایا گیا، چہرہ سیاہ کیا گیا،
یارو وہ کوئی زمانے کے مجرم نہیں تھے، وہ کوئی چور ڈاکو نہیں تھے، وہ نبی کی حدیث کے خادم تھے، تو بس اسی وجہ سے گدھے پہ بٹھایا ہے، چہرہ سیاہ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جس کو نہیں پتا یہ کون ہے گدھے پہ سوار، انا مالک ابن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تھی ان کی خدمتیں۔ آج ہم کیا خدمتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یقین کیجئے کوئی پیسوں کی لالچ دے دے، ہم کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہو میں ویسے ہی خطبہ جمعہ دے دوں گا، جیسے کہتے ہو میں ویسے ہی درس دے دوں گا، جیسے کہتے ہو میں ویسے ہی تقریر کر دوں گا، تم جیسے کہو گے میں ویسے ہی بیان کر دوں گا۔ اللہ اکبر، میں ویسے فتویٰ لکھ دوں گا جیسے کہو گے، بس پیسے دے دو، میری فیس مجھے چاہیے، جو مرضی جو ہے نا لکھوا لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قدر کرو اس دین کی،